جی ہاں ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی کے نیوز میں ہوں آپ کا میزبان محمد عالمگیر۔ ٹی کے نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام پر، اور محرم الحرام کیا ہے، اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں اور کیا جاننا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں اس پروگرام میں، جناب مولانا مسعود عالم صاحب ندوی، ایک اسلامک اسکالر، سوشل تھنکر اور عربی زبان و ادب کے مایہ ناز استاذ ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ محرم الحرام کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کچھ ہمیں جاننا چاہیے جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اس سے کس طرح کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ کا ٹی کے نیوز میں استقبال ہے۔ بہت بہت شکریہ ٹی کے نیوز کا کہ وہ اس طرح کے اہم موضوعات پر پروگرام منعقد کرتے ہیں، اور آج ہمیں اس اہم اور حساس موضوع کے لیے مدعو کیا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا 10 محرم الحرام کی فضیلت اور خصوصیت شہدائے کربلا کی وجہ سے ہے، یا پھر کچھ اور وجہ ہیں جس کی وجہ سے ان کی خصوصیات اور فضیلت ہے؟ اسلام میں جو عربی مہینے ہیں 12 محرم سے لے کر آخری مہینے تک، ذی الحجہ تک، اس میں سے ہر مہینے کو خاص مقام حاصل ہے۔ رمضان کو فرمایا کہ شہر اللہ ہے، شعبان کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان و شہری، یہ میرا مہینہ ہے۔ اس طریقے سے 4 مہینے ہیں اشہر حرم کہلاتے ہیں، اس میں سے محرم بھی ہے، اور یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اہمیت کی بہت ساری وجہ ہیں۔ اصلاً تو یہ ہے کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم میں اس کو مشروع فرمایا ہے، شمار فرمایا ہے، اور اس میں جو 10 محرم الحرام ہے اور 9 محرم الحرام ہے، اس کے روزے کی خاص طور سے بڑی اہمیت ہے۔ تو یہ ایک حوالہ ہے شریعت کا جو ٹیکسٹ سے نص سے ثابت ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں مختلف واقعات تاریخی جو انبیاء سے منسوب ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ عنایت، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات وغیرہ جیسے واقعات کو تاریخی کتاب میں اسی مہینے سے جوڑ کر لکھا گیا ہے، دیکھا گیا ہے۔ تو مجموعی حیثیت سے اس کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کی بہت سی بنیادیں ہیں۔ ایک اہم چیز جو رائج ہوئی ہے اور جس کی وجہ سے اس مہینے کی عظمت کو ہر جگہ بیان کیا جاتا ہے، وہ شہدائے کربلا کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس کا ایک تسلسل ہے شہادتوں کا، فتوحات کا، اللہ تعالیٰ کی نصرت کا، فتح مندیوں کا، اس کی وجہ سے اور شرعی نص کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، منصوص ہے اس کی اہمیت۔ کیا محرم الحرام مسلمانوں کا ایک تہوار ہے جسے پوری دنیا کے شیعہ تو مناتے ہی ہیں، لیکن بعض علاقے میں سنی مسلمان بھی مناتے ہیں، تو کیا یہ مسلمانوں کا ایک تہوار ہے عید بقرعید کی طرح؟ عید اور بقرعید تو اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ وہ عید الاضحیٰ ہے، وہ عید الفطر ہے، تو وہ تو عید کا مطلب ہی ہوتا ہے خوشی۔ عید الفطر مہینے بھر روزے کے بعد افطار کی خوشی، غریبوں میں صدقہ اور فطرات اور فطرے اور ان کی تقسیم کی خوشی۔ قربانی کے موقع پر جو ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، قربانی اور نوازشات، عنایات، گوشت کی تقسیم، حضرت ابراہیم کی سنت کی یاد، اس کی خوشی، تو وہ عید ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے وہ اس حوالے سے اہم ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان اس دن روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان عبادت اور تلاوت وغیرہ کرتے ہیں، بال بچوں کے نفقے میں ان چیزوں میں جو ہے وسعت سے کام لیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پوری دنیا کے مسلمان اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لہٰذا یہ محتم بالشان مہینہ ہے۔ رہ گئی بات تہوار کی، تو اصل میں الگ الگ فرقے، الگ الگ علاقے، الگ الگ سماجی روایتیں ہیں، وہاں محرم کو الگ الگ ڈھنگ سے لیا جاتا ہے۔ شیعہ حضرات جو ہیں وہ شہدائے کربلا کے حوالے سے اس مہینے کو غم کا، ماتم کا اور سیاہ لباس وغیرہ کا مہینہ سمجھتے ہیں، چنانچہ وہ دنیا بھر میں اس حیثیت سے اس کو لیتے ہیں۔ سنی حضرات ہیں روزہ اور اس دن میں جو ہے اس طرح کی جو ہے کا خیال کرتے ہیں، اور بہت سے علاقوں میں جہاں شیعہ سنی کی آبادی مکس رہی ہے اور سماجی روایات اور تأثر وغیرہ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے لوگوں نے محرم کے جلوس وغیرہ بھی نکالے ہیں۔ تہوار تو عید اور بقرعید ہی ہے، باقی محرم کی اپنی الگ اہمیت اور اس کی الگ فضیلت ہے۔ اس میں الگ الگ فرقے، الگ الگ سماجی روایتیں ہیں، وہ ملکی اعتبار سے اس کی اپنی الگ اہمیت ہے۔ اچھا، کیا شیعہ اور سنی جو محرم مناتے ہیں، کیا دونوں میں کچھ فرق ہے نظریاتی اعتبار سے، آئیڈیالوجیکل، کیا کوئی فرق ہے اس میں؟ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ شیعہ اس عقیدے کے ساتھ محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں کہ یہ شہدائے کربلا کے حوالے سے وہ اس مہینے کی خاص عظمت اور ماتم
اور غم حسین اور اہل بیت رسول پر وہ نوحہ خوانی، سوز خوانی، سینہ زنی اور سینہ کوبی، اور اس طریقے سے گھروں میں کھانے کا نہیں پکنا، اور اس طرح کے معاملات ان کے ہوتے ہیں۔ سنی حضرات اس طرح سے نہیں کرتے۔ ان کے یہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں، حضرت حسین کو، حسن کو وہ بھی یاد کرتے ہیں، اور اس موقع پر اس کے جلوس میں فنون سپہ گری کی نمائش وغیرہ ہوتی ہے، یہ ایک روایت ہے سماجی۔ اس کے علاوہ اس میں جوش بھر دینے کے لیے مختلف چیزوں کا، وسائل کا وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو نظریاتی اعتبار سے جو شیعہ حضرات ہیں وہ غم حسین، شہدائے کربلا کے سیاق میں اس کو مناتے ہیں، تو وہاں غم کا بہت زیادہ غلبہ رہتا ہے۔ سنی حضرات اس کو ایک سماجی روایت کے اعتبار سے جلوس کی شکل میں نکالتے ہیں، جس میں شیعوں سے بہت زیادہ تأثر اور تشابہ دکھتا ہے، تو وہ ایک چیز ہے۔ نظریاتی اعتبار سے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور سنیوں کے یہاں اس سلسلے میں روزے کا اور ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو فرق ہے۔ اسلام میں جو چیز ڈھول، تاشا، میوزک اور مزمار، اس طرح کی چیزیں تو ناجائز ہیں، لیکن چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں، دونوں طبقے میں یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس پر کیا آپ کا وچار ہے؟ دیکھیے، تحقیقات وغیرہ ہیں، بہت ہی دقیق موضوع ہے یہ، کہ کیا مطلق ڈھول، مطلق میوزک اور ہر آواز حرام ہے، حلال ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، اس کی کچھ زمرہ بندی ہے؟ یہ ایک بہت علمی سوال ہے، لیکن ہم TKN نیوز کے حوالے سے یہ بتانا چاہیں گے کہ کسی بھی چیز کو مطلق حرام کہہ دینا یہ تھوڑی سی ایک بہت بڑی ذمہ داری کا مسئلہ ہے۔ میوزک وغیرہ سے لے کے، ڈھول سے لے کے، بہت ساری چیزوں میں آواز کا مسئلہ ہے اصلاً یہ۔ اگر ان آوازوں سے شہوت پیدا ہو جاتی ہے، اگر ان آوازوں سے خونخواری پیدا ہوتی ہے، سماج کا امن غارت ہوتا ہے، تو یہ آوازیں حرام ہیں۔ لیکن اگر اس سے تنبیہ کا اور مختلف طرح کے سماجی امور کی خدمات وغیرہ کا معاملہ رہتا ہے، کچھ روایتوں سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، تو اس کے لیے گنجائش بنے گی، حسب گنجائش نکلتی چلی جائے گی۔ ایک کیس اسٹڈی یا سوشل ریالٹی کی بات اگر ہم کریں، تو بہت سے سنی علاقوں میں جو جلوس نکلتے ہیں، اس میں جو ڈھول ہوتا ہے، اس میں جو تاشے وغیرہ بجتے ہیں، وہاں پر نہ تو شہوت پیدا ہوتی ہے، نہ وہاں اصل میں وہ فنون سپہ گری، لاٹھی، تلوار، نیزہ بازی، بھالے، پھرسے، یہ ساری چیزیں وہ دکھاتے ہیں۔ تو ایک طرح کا کرتب ہوتا ہے پورا، اور جو ملکی قانون کے اعتبار سے درست بھی ہے، ایک سماجی ضرورت بھی ہوتی ہے، ورزش وغیرہ، مختلف قسم کے کھیلوں کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے، نشانہ بازی سے لے کے، کشتی سے لے کے، لاٹھی گھمانے کے فن سے لے کے، بہت سارے فنون کی، تو محرم کے موقع پر الگ الگ خطوں میں اس طرح کے فنون کی نمائش ہوتی ہے، تو اس کو جوش دلانے والی آوازیں چاہیے ہوتی ہیں، تو یہ آواز وہ کبھی ڈھول سے، کبھی منہ سے نکال کر، اور کبھی اسی طریقے سے مختلف جدید وسائل سے پیدا کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک اسٹڈی کا موضوع ہے، اہل علم کو، اہل فقہ کو، اہل دانش کو اس پر قاعدے سے غور کرنا چاہیے، اور پھر یہ چیز بہت ہی اہم ہوگی۔ مطلق حرام کہہ دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحقیق کا موضوع ہے۔ یہ مطلب یہ کہ اس پر تحقیقات ہونی چاہیے، اسلامک لاء کے ماہرین اس پر بیٹھ چیت کر بحث و مباحثہ کرنا چاہیے۔ جی، یہ امپورٹنٹ۔ بہت بہت شکریہ۔ اچھا، کیا جس طرح سے آپ نے بھی بتایا کہ شیعہ اور سنی دونوں مناتے ہیں محرم کو، لیکن شیعوں کے یہاں ماتم کا پہلو زیادہ غالب ہوتا ہے، اور سنیوں کے یہاں فتوحات اور واقعات اور تمام چیزوں کو دیکھ کے وہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں، تو کیا محرم میں خوشی کی چیزیں یا پھر جو پسندیدہ اور اچھی چیزیں ہیں اس کو اس طرح کے تقریبات منعقد کی جا سکتی ہے، جیسے کہ شادی ہے یا اس طرح سے اور بھی خوشی کے جو تقریبات ہو سکتے ہیں، اس کو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہر دن خوشی کا ہے، اس کو ہر دن کا سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ بہت سی خوشیوں کے ساتھ آتا ہے۔ غم بھی زندگی کی حقیقت ہے، اگرچہ تلخ حقیقت ہے، وہ چیزیں بھی پیش آ جاتی ہیں۔ تو محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولیٰ، جمادی الاخریٰ کی جس تاریخ کو بھی دیکھیے، اسلام کے شہداء آپ کو مل جائیں گے، اسی دن آپ کو فتوحات کی بھی چیزیں ملیں گی، اسی دن آپ کو درمیانی سب چیزیں، واقعات بھی ملیں گی۔ تو محرم کا مہینہ عظمت کا، مقدس کا، تقدس کا، فضیلت کا، برکت کا مہینہ ہے۔ تو ان دنوں میں شادی کی تقریبات سے لے کے مختلف جو سماج کو فائدہ پہنچانے والی تقریبات ہیں وہ ضرور منعقد ہونے چاہیے۔ شہدائے کربلا نے اسلام کی عظمت کے لیے اور صالح روایتوں کے تحفظ کے لیے جان دے دی، تو اس سے خود ایک پیغام ملتا ہے کہ سماج کی صالح روایتوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قربانی دینی چاہیے، ہر طرح کے اقدام کرنے چاہیے، کسی قسم کی کوئی چیز منع نہیں ہے۔ شیعہ حضرات اس کو ماتم اور غم کا سمجھتے ہیں، باقی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، نقطہ نظر سے ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا۔
آخری سوال کہ محرم الحرام میں کرنے کے کیا کیا کام ہو سکتے ہیں، خاص طور سے سنی حضرات جو اس کو کرتے ہیں اس کے لیے آپ بتائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ 10 محرم کو یہودی حضرات روزے رکھ رہے ہیں، مسلمانوں کو بھی اس کی جستجو ہوئی، ترغیب انہوں نے چاہی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلے سے خوشی منانے کا زیادہ حق تو ہمیں ہے، ہم ان پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، اور اگلے برس سے جو ہے تاسوعا اور عاشورہ کے دونوں روزے ہم لوگ بھی رکھیں گے۔ دیکھیے یہ ایک بہت زبردست مثال ہے، اس سے ہمارے جو نوجوان اسکالرز ہیں، دانشور ہیں، جو سماج میں تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہیں، وہ دیکھیں کہ کیسے اپارچونیٹیز کو اپنے فیور میں کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ پہلے سے یہودی حضرات تقریبات کا انعقاد کرتے تھے، روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو یہاں پر لیکن دیکھا کہ ارے روزہ تو برکت کی چیز ہے، حضرت موسیٰ کی یاد بھی اچھی چیز ہے، اس میں خیر ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت بھی ضروری ہے، تو اس کے ساتھ تاسوعا یعنی 9 محرم کا روزہ آپ نے جوڑ دیا۔ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی 3 شکلیں لکھی ہیں کہ بھائی 9، 10، 11 رکھا جائے، یا پھر 9ویں اور 10ویں کو رکھا جائے، یا صرف 10ویں کو رکھا جائے۔ تو سب سے پہلا نمبر سب سے زیادہ افضل، دوسرا نمبر اس کے بعد، تیسرا نمبر اس کے بعد۔ یہود سے تشابہ کی وجہ سے بعض لوگوں نے کراہت لکھ دیا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس دن کا روزہ صرف رکھتا ہے تو بھی وہ موجب مطلب مستحق اجر و ثواب ہوگا۔ تو ایک اہم چیز جو ہے وہ روزہ ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، بال بچوں پر خرچ کرنا ہے، نفقے میں تنگی نہ کرنا ہے، اس طرح کے اعمال ہیں۔ اور میں ایک بات اور میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو روایتیں ہیں بہت ساری، جس سے کسی اہم پہلو کو روشنی اور جلا ملتی ہو، اس کا بھی تحفظ ہونا چاہیے۔ یہ جو الگ الگ علاقوں میں لوگ ایک ساتھ جمع ہو کر پہلے ہی سے مختلف فنون وغیرہ کا مظاہرہ کرتے ہیں، ایک طرح سے نکلتے ہیں، اور پھر اس موقع میں جو اگر شرک نہ ہو، اس میں شرک کو خارج کر دیا جائے، اسی طریقے سے نشہ اور آپسی لڑائی وغیرہ کی چیزیں نہ ہوں، نظم و نسق کے ساتھ اگر ایک خیر کو حاصل کیا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم پہلو جو ڈیفنس سے متعلق ہے، دفاع سے متعلق ہے، سماجی روایات کے تحفظ سے متعلق ہے، پریکٹسز ٹو بی پروٹیکٹڈ والا، تو اس سے بھی فائدہ محرم کے موقع پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ایک سورس آف پاور ہے، روحانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی، تو محرم کو اس طرح سے بھی لینا چاہیے کہ سورس آف پاور ہے یہ۔ بہت بہت شکریہ مولانا مسعود عالم صاحب ندوی کو، انہوں نے کس طرح سے محرم الحرام کی خصوصیت، فضیلت اور اس میں کرنے کے کام بتائے، اور شیعہ اور سنی کے محرم میں فرق بتایا۔ بہت اہم نقطے تھے، آپ ان کو سنیے اور شیئر کیجیے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ شکریہ۔